گنتی باب نمبر 13 ملک کنعان میں اسرائیلی جاسوس۔ پھر رب نے موسیٰ سے کہا، کچھ آدمی ملک کنعان کا جائزہ لینے کے لیے بھیج دے، کیونکہ میں اسے اسرائیلیوں کو دینے کو ہوں۔ ہر قبیلے میں سے ایک رہنما چن کر بھیج دے۔ موسیٰ نے رب کے کہنے پر انہیں دشت پھارا سے بھیجا۔ سب اسرائیلی رہنما تھے، ان کے نام یہ ہیں: روبن کے قبیلے سے سمو بن زکور، شمعون کے قبیلے سے صحبت بن ہوری، یہودا کے قبیلے سے کالب بن یفنہ، اشکار کے قبیلے سے اجال بن یوسف، افرایم کے قبیلے سے خوشہ بن نون، بن یمین کے قبیلے سے پھلت بن رفو، زبولون کے قبیلے سے جدی ایل بن سودی، یوسف کے بیٹی منسی کے قبیلے سے جدی بن سوسی، دان کے قبیلے سے امی ال بن جملی، عاشر کے قبیلے سے ستور بن میکائیل، نفتالی کے قبیلے سے نخبی بن وپسی، جد کے قبیلے سے جویل بن ماکی۔ موسیٰ نے انہی 12 آدمیوں کو ملک کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ اس نے یسوع کا نام یوشع یعنی رب نجات ہے میں بدل دیا۔ انہیں رخصت کرنے کے لیے پہلے اس نے کہا، دشت نجب سے گزر کر پہاڑی علاقے تک پہنچو، معلوم کرو کہ یہ کس طرح کا ملک ہے اور اس کے باشندے کیسے ہیں، کیا وہ طاقتور ہیں یا کمزور، تعداد میں کم ہیں یا زیادہ، جس ملک میں وہ بستے ہیں کیا وہ اچھا ہے کہ نہیں، وہ کس قسم کے شہروں میں رہتے ہیں، کیا ان کی 4 دیواریاں ہیں کہ نہیں، ملک کی زمین زرخیز ہے یا بنجر، اس میں درخت ہیں کہ نہیں، اور جرات کر کے ملک کا کچھ پھل چن کر لے آؤ۔ اس وقت پہلے انگور پک گئے تھے۔ چنانچہ ان آدمیوں نے سفر کر کے دشت سین سے رہوب تک ملک کا جائزہ لیا۔ رہوب لبو حیمات کے قریب ہے۔ وہ دشت نجب سے گزر کر ہبرون پہنچے، جہاں انا کے بیٹے اکھی، مان، سیسی اور تلمی رہتے تھے۔ ہبرون کو مصر کے شہر زوان سے 7 سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ جب وہ وادی اسکال تک پہنچے تو انہوں نے ایک ڈالی کاٹ لی جس پر انگور کا گچھا لگا ہوا تھا۔ 2 آدمیوں نے یہ انگور، کچھ انار اور کچھ انجیر لاٹھی پر لٹکائے اور اسے اٹھا کر چل پڑے۔ اس جگہ کا نام اس گچھے کے سبب سے جو اسرائیلیوں نے وہاں سے کاٹ لیا، اسکال یعنی گچھا رکھا گیا۔ 40 دن تک ملک کا کھوج لگاتے لگاتے وہ لوٹ آئے۔ وہ موسیٰ، ہارون اور اسرائیل کی پوری جماعت کے پاس آئے جو دشت پھارا میں قادس کی جگہ پر انتظار کر رہے تھے۔ وہاں انہوں نے سب کچھ بتایا جو انہوں نے معلوم کیا تھا اور انہیں وہ پھل دکھائے جو لے کر آئے تھے۔ انہوں نے موسیٰ کو پیغام دی، ہم اس ملک میں گئے جہاں آپ نے ہمیں بھیجا تھا۔ واقعی اس ملک میں دودھ اور شہد کی کثرت ہے۔ یہاں ہمارے پاس اس کے کچھ پھل بھی ہیں، لیکن اس کے باشندے طاقتور ہیں، ان کے شہروں کی فصیلیں ہیں اور وہ نہایت بڑے ہیں۔ ہم نے وہاں انا کی اولاد بھی دیکھی۔ امالی کی دشت نجب میں رہتے ہیں، جبکہ ہتی، یبوسی اور اموری پہاڑی علاقے میں آباد ہیں۔ کنعانی ساحلی علاقے اور دریا یردن کے کنارے کنارے بستے ہیں۔ کالب نے موسیٰ کے سامنے جمع شدہ لوگوں کو اشارہ کیا کہ وہ خاموش ہو جائیں۔ پھر اس نے کہا، آئیں، ہم ملک میں داخل ہو جائیں اور اس پر قبضہ کر لیں، کیونکہ ہم یقیناً یہ کرنے کے قابل ہیں۔ لیکن دوسرے آدمیوں نے جو اس کے ساتھ ملک کو دیکھنے گئے تھے کہا، ہم ان لوگوں پر حملہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہم سے طاقتور ہیں۔ انہوں نے اسرائیلیوں کے درمیان اس ملک کے بارے میں غلط افواہیں پھیلائیں جس کی تفتیش انہوں نے کی تھی۔ انہوں نے کہا، جس ملک میں سے ہم گزرے تاکہ اس کا جائزہ لیں، وہ اپنے باشندوں کو ہڑپ کر لیتا ہے، جو بھی اس میں رہتا ہے نہایت دراز قد ہے۔ ہم نے وہاں دیو کامت افراد بھی دیکھے۔ انا کے بیٹے دیو کامت افراد کی اولاد تھے۔ ان کے سامنے ہم اپنے آپ کو ٹڈی جیسا محسوس کر رہے تھے اور ہم ان کی نظر میں ایسے تھے بھی